ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. کل کے ضمنی انتخابات کے نتائج اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حکومت کی ناقص معاشی پالیسیاں جو کہ شاید 50 دن کے اندر ہی انہوں نے مرتب کی ہوں عوام کو بالکل پسند نہیں آئی. عوام نے مہنگائی کو ریجیکٹ کیا ہے. عوام نے حکومت کی معاشی پالیسیاں جن سے گیس کی قیمت میں اضافہ، عام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، دیگر اور ٹیکسز یا چیزوں میں قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگ حکومت کو بہت ہی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی جو لوگ وہ چشمہ لگائے ہوئے ہیں جس میں سے صرف اچھا دکھتا ہے، چنگا دکھتا ہے، وہ آج بھی انہیں کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کی بورڈ مینیا میں مصروف، ٹویٹر مینیا میں مصروف، مس گائیڈ کر رہے ہیں حکمرانوں کو، حکمران پارٹی کو، اور ان کو شاید یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر معیشت کے اندر ہم کچھ بھی کرتے رہیں گے تو پچھلوں پر الزام دے کے ہم بچ جائیں گے. شاید وہ یہ بھول چکے ہیں کہ غریب آدمی کی زندگی میں اگر کسی چیز پر 10 پیسے کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میرے خیال اٹ واز این آئی اوپنر. اور یہ وقت آ چکا ہے انٹروسپیکشن کا، یعنی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کا. یہ باتیں لفاظی تب ہو سکتی ہے جب آپ بڑے مارجن سے الیکشن جیتے ہوں. بڑا باریک سا نازک سا دھاگا ہے آپ کا، 6 7 8 سیٹوں کا معاملہ ہے. لیکن باتیں بڑی مہنگائی کر دیں گے، IMF سے مل لیں گے، اس چیز کی قیمت کو بڑھا دیں گے. تھوڑا وقت انتظار کر لو. عوام نے تھوڑا وقت انتظار نہیں کیا. شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہو کہ ایک سٹنگ وزیر اعظم کی چھوڑی گئی سیٹ ہار گئی وہ پارٹی جس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک ویو لائی، ایک سونامی لائی. ابھی بھی میں حکومت وقت کو کہتا ہوں اپنی آنکھیں کھولو، معیشت پر دھیان دو. خالی یہ جو ہے ٹویٹر مینیا اور کی بورڈ مینیا کے چنگل سے باہر نکلیں اور حقیقت کو دیکھیں عام آدمی کی زندگی کتنی سخت ہے. میرے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب. ساتھ میں بتاتا چلوں کہ سٹاک ایکسچینج کے اندر 1000 پوائنٹ سے زیادہ کمی ہو چکی ہے. سخت مندی کا شکار ہے وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے باؤنس بیک کر جائے گی. آج میں ان سے سوال کرتا ہوں غریب کی کون سی ایسی چیز ہے، عام سرمایہ کار کی کون سی ایسی چیز ہے جو کبھی بھی باؤنس بیک کرتی دیکھی ہو. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، اب آپ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں یہ معاشی پالیسیوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ تو الیکشن ایسے ہی جو ہے وہ ہار گئے، ویسے ہی ہار گئے. تو میں چاہوں گا پہلے تو آپ آغاز میں بتائیں کہ کیا ناقص معاشی پالیسیوں کی وجہ سے الیکشن میں ہار کا سامنا نہیں کرنا پڑا پی ٹی آئی کو؟ بہت شکریہ علی بھائی. سب سے پہلی بات یہ میں کلیریفائی کر دوں کہ میں کوئی گورنمنٹ کا ترجمان نہیں ہوں. میں ایک تجزیہ کار ہوں جو حقائق ہیں اس کو بیان کریں. ہاں میں بھی آپ سے حقائق جاننا چاہ رہا ہوں. دوسری بات میں آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ مجھے ٹائم دیجیے گا ذرا تاکہ میری بات جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو سکے. بہت دفعہ بات جو ہے پی ٹی آئی کو بھی دے رہے ہیں، آپ کو بھی ٹائم. آپ نے جو نیریٹو رکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کو بیس بنایا. میں نے نہیں، نواز شریف صاحب نے بھی یہی رکھا کہ نواز شریف صاحب نے یا آپ نے یہ نیریٹو بنایا کہ جی ابھی کل جو الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں ان کی بیسس اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اکنامک پالیسی صحیح نہیں تھی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی ہار گئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ٹوٹلی ایک غلط شاید نیریٹو ہے. میں بنیادی طور پہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے پرسیو کیا ہو کہ نیگیٹو پالیسیز ہیں، لیکن میں کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی ابھی مہنگائی ہو رہی ہے، جو بھی آپ کے روپے کی ویلیو کم ہو رہی ہے یا ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے، یا جو بھی اکنامک پرابلمز آ رہے ہیں، یہ کوئی اس گورنمنٹ نے 50 دن میں تھوڑی کی ہیں، یا یہ جو گورنمنٹ کی 50 دن کی پالیسیز کا نتیجہ تھوڑی ہے. یہ تو نتیجہ ہے ان پالیسیز کا جو پچھلے 4 یا 5 سال میں رہی ہیں. آپ ہی کے پروگرام میں اور بہت سارے ٹی وی پروگرام سے ہم روتے رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے ریکارڈ لونز لیے ہیں. اتنے لونز لیے ہیں کہ آپ کی جناح ایئرپورٹ تک اور آپ کی روڈز تک جو ہے گروی رکھوا دیے. جب پاکستان کے بینک سے لونز ختم ہوئے تو پھر انٹرنیشنل بینک سے لون لینا شروع کر دیے. انٹرسٹ ریٹس اتنا بڑھایا کہ بینکس نے انڈسٹری کو قرضہ دینے کے بجائے سارے کا سارا قرضہ گورنمنٹ کو دے دیا. جب یہ پالیسیز تھیں جو کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز، جب پچھلی گورنمنٹ کی وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز تھیں، انہوں نے اس کو اس نہج پہ پہنچا دی اس گورنمنٹ کو کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس کڑوی گولی کھانے کے علاوہ. تو یہ کہنا بالکل میرے خیال میں سراسر زیادتی ہے کہ یہ جو پالیسیز ہیں یا جو بھی یہ مہنگائی ہو رہی ہے یہ اس گورنمنٹ کی پالیسیز کا نتیجہ ہے. یہ پچھلی گورنمنٹ تھی جو ابھی بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں کہ جی ڈالر مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بھائی جان یہ آپ ہی کی پالیسی تھی جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اتنے نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 4 سال ہم نے ڈالر کی قدر کو، ڈالر کی قیمت کو برقرار رکھا. ان کو دیکھیں ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے. پھر ساتھ انہوں نے مہنگائی کا ذکر کیا، ان معاشی پالیسیوں کا ذکر کیا جو اس حکومت نے مرتب کی ہیں.
آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اکانومی از آن دا ٹاپ آف دا ایجنڈا، اور اس وقت اس حکومت کا ایک بھی جگہ پر لوز بال کرانا یا لوز شاٹ کھیلنا ان کے لیے ڈیٹریمنٹل ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں بھی یہ گورنمنٹ انٹروسپیکشن نہ کرے؟ اگر عمران خان صاحب ابھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ کے خیال سے کیا انہیں انٹروسپیکشن نہیں کرنی چاہیے؟ گورنمنٹ کی پالیسیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ممکن ہے معاشی ہو سکے، ممکن تو ہے معاشی پالیسی ہو سکے، لیکن اس میں پاکستان کے لوگوں کو بھی تھوڑا سا سوچنا ہے کہ کیا 50 دن کی اکنامک پالیسیز اتنی ڈیٹریمنٹل ہو گئی، اس حد تک خراب تھیں کہ 50 دن میں ایک دم سے مہنگائی کے طوفان کھڑے ہو گئے؟ چلیں کیا ہمارے یہ ساتھ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا نا؟ سپوکس پرسن برائے معاشیات جناب فروخ سلیم صاحب جو ہیں وہ شامل گفتگو ہوں گے بذریعہ ٹیلی فون لائن، ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ فروخ سلیم صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر ہم نے 4 سال تک برقرار رکھی اور کو ہم نے کنٹرول میں رکھا، اس لیے جو ہے وہ کل لوگوں نے ہمیں ووٹ دے کر سرخرو کر دیا۔ آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ان کی کئی بات صحیح ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ اندیا بھی دے رہے ہیں کہ آگے جا کے کوئی تبدیلی بھی ہو جائے گی؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی حکومت کو آئے ہوئے تقریباً 7 ہفتے گزرے ہیں۔ 7 ہفتوں میں جو معاشی پالیسیز بنائی جائیں گی ان کے نتائج آپ کو اگلے 6 مہینے یا سال کے بعد نظر آئیں گے۔ یہ پچھلے 7 ہفتوں میں جو کچھ بھی آپ معیشت میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ کرنسیز کا معاملہ ہو، یہ ان پالیسیز، ان معاشی پالیسیز کے نتیجہ ہے جو پچھلے 5 اور 10 سال میں کی گئی۔ جو ذکر کیا گیا، جو ڈالر کے ذخائر کا تعلق ہے جس کی وجہ سے روپیہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ اگر آپ یاد کیجئے تو فروری 2017 میں تقریباً 17 ارب ڈالر کے ذخائر صرف اسٹیٹ بینک کے ریزرو میں پڑے ہوئے تھے، اور دھیرے دھیرے ہماری امپورٹس جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئی اور پاکستان کی تاریخ میں وہ 61 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جو پہلے کبھی معاشی تاریخ میں اتنی ہائی امپورٹس نہیں ہوئی۔ لیکن اس دوران اسحاق ڈار صاحب کی جو پالیسیز تھیں وہ اسٹیٹ بینک سے ڈالرز لیتے گئے اور مارکیٹ میں پھینکتے گئے، حتیٰ کہ اب ہم پہنچ گئے ہیں تقریباً 8 ارب ڈالر پہ، 17 ارب سے 8 ارب پہ پہنچ گئے۔ 8-9 ارب ڈالر ذخائر جو ہیں اسٹیٹ بینک کے وہ اٹھا کے مارکیٹ میں پھینک دیے گئے، صرف اس ضد کی بنیاد پہ کہ ہم نے روپیہ نہیں گرانا۔ دھیرے دھیرے روپیہ گرانا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی تھی، امپورٹس جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی تھی، تو دھیرے دھیرے روپے کو نیچے آنا چاہیے تھا۔ لبے لباب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی آپ نے 7 ہفتے میں دیکھا، یہ نتیجہ ہے ان معاشی پالیسیز کا جو پچھلے 5 سالوں میں پی ایم ایل این نے بنائی، یا اس سے بھی پہلے جو 5 سال پیپلز پارٹی کے گزرے۔ فاروق سلیم صاحب، پوائنٹ ٹیکن، آپ بڑی بریولی جو ہے وہ ضرور گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یو ہیو فیکٹس اینڈ فگرز ٹو سپورٹ دیٹ، لیکن انفارچونیٹلی جو کامن مین ہے نا، اس کو یہ سب کچھ سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے۔ میرے خیال یو آر ان اے پوزیشن کہ یو کین کنونس دا گورنمنٹ۔ میں تو ابھی آپ سے ہاتھ جوڑ کے بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر آپ گورنمنٹ کا فوکس ریلیف کی طرف کر دینا، یقین کریں یہ لوگ آپ کو دعائیں دیں گے۔ آئی ایم شیور کہ بہت ساری کمپلشنز ہیں، بہت ساری مجبوریاں ہیں، پچھلے والے بہت برا کر کے گئے، لیکن سر ریلیف کے لیے کچھ تو کر سکتی ہے گورنمنٹ۔ یو مسٹ انڈرسٹینڈ دا سچویشن۔ آپ 100% بات درست کر رہے ہیں، میں آپ سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے، جہاں تک سٹاک مارکیٹ کا آپ نے ذکر کیا، میں سٹاک مارکیٹ کوئی تقریباً 6 ممالک کی دیکھ رہا تھا۔ جو نیوزی لینڈ کی مارکیٹ ہے وہ ڈاؤن ہے، جو جاپان کی مارکیٹ ہے وہ ڈاؤن ہے، جو سنگاپور کی مارکیٹ ڈاؤن ہے، چائنا کی شنگھائی کمپوزٹ ڈاؤن ہے۔ ایک دنیا میں ویو چل رہی ہے کہ سٹاک مارکیٹس گر رہی ہیں، اور ان کا سیاسی پہلو کم ہے، ان کا تعلق اس سے ہے کیونکہ امریکہ میں جو شرائح سود ہے، جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جب بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو سٹاک مارکیٹس گرتی ہیں۔ تو یہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی خصوصی، کوئی انمول چیز نہیں ہو رہی۔ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر مارکیٹیں دباؤ کا شکار ہیں، لک فیورز دا بریو، اور کبھی کبھار جب جو ہے وہ باد مخالف، مطلب ہے کہ بھی آ سکتا ہے کہ اپوزنگ وینڈز آپ کے خلاف آ رہی ہوں، تب بھی آپ کو فائٹ کرنا پڑتا ہے۔ آئی ول آسک فاروق سلیم صاحب ٹو ریمین ود اس، اور مجھے یہاں پر چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔
ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو جاری ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ضمنی انتخابات کے لیے, اور ضمنی انتخابات کے اندر جو نون لیگ ہے جب سے انہوں نے سیٹیں چند جیتی ہیں, ریکور کی ہیں, تو ان کو لگ رہا ہے کہ معاشی جو پالیسیاں ہیں پی ٹی آئی کی, ان کی وجہ سے وہ لوگ جیتے ہیں, اور آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی بھی ہم لا سکتے ہیں. یہ بھی کیسی بات ہے, تبدیلی کی بات وہ کر رہے ہیں جو پہلے تبدیلی کے خلاف تھے. لیکن بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. میرے ساتھ فاروق سلیم صاحب بھی موجود ہیں. فاروق سلیم صاحب نمائندہ ہیں حکومت کے برائے معاشیات. فاروق سلیم صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں بالکل آپ کی آرگومنٹ سمجھ رہا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بین الاقوامی سطح کے اوپر مندی موجود ہے, لیکن انٹروسپیکشن کرنے میں کیا برائی ہے؟ کیوں نہ دیکھا جائے کہ کہاں پہ پاتھ میں کوئی غلطی ہو گئی؟ آپ کے خیال سے کیا گورنمنٹ کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کو ریوزٹ کر لیں؟ اچھا, ان کے ساتھ غالباً رابطہ بھی جو ہے منقطع ہوا, دوبارہ سے ان کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, یہی سوال میں آپ کی جانب بھی لانا چاہوں گا. اس میں کوئی خامی خرابی نہیں ہے, ظاہری بات ہے وہ تو گورنمنٹ پرسپیکٹیو دے رہے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ پرسپیکٹیو میں دیکھیں, اپنے آپ کو کریکٹ کرنا, اپنے راستے کو, راہ کو, اپنی سمت کو ٹھیک کرنا, اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. تو کیوں انٹروسپیکشن نہیں کرنا چاہ رہے, کیوں ضد کر رہے ہیں کہ نہیں ہم صحیح ہیں؟ جنرک ایک بات یہ ہے کہ سب کو اپنا مواخذہ کرنا چاہیے, انٹروسپیکشن کی جو بات کی آپ نے. لیکن دیکھیں ایک بات, جیسے ڈاکٹر فاروق سلیم نے کہا کہ ابھی 50 دن تو ہوئے ہیں گورنمنٹ کو آئے ہوئے, ابھی تو ان کی اکنامک پالیسیز بنی ہیں. وہ کون سی ایسی اکنامک پالیسیز ہیں جو ایک دم سے اس طرح سے وہ بن گئی کہ انہوں نے اپنے جو ریزلٹس ہیں وہ دینا شروع کر دیے؟ بندے کو کیسے سمجھاؤں, ان پڑھ بندوں کو, جو میری عوام ہے, میرے جو دیکھ رہے ہیں, جو میرے ہم سب جو عوام ہیں, ایک بات سمجھ لیں کہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی لانگ ٹرم ڈیولپمنٹس کے لیے. اگر آپ اگلے 5 سال 10 سال میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل صحیح رہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے 5-10 سال اچھے گزرے, تو ظاہر ہے آپ کو کرنا پڑے گا. فاروق سلیم صاحب has joined us. فاروق صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ فرمائیے. فاروق صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ there is no harm کہ اگر انٹروسپیکشن کی جائے, ہمیں تو اس چیز کو اکنالج اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے نا کہ اگر سمت کو ٹھیک کیا جا سکے تو کیا جا سکتا ہے. تو ڈونٹ یو فیل کہ یہاں پر اگر کوئی ایرر اکر ہو جاتا ہے, اور ٹو ارر از ہیومن, تو اکنامک پالیسی کو صحیح سمت میں نہیں ڈالا جا سکتا؟ اگر کچھ میجرز ان پاپولر تصور کیے جا رہے ہیں تو ان کو رستے سے ہٹا دیا جائے, پاپولر میجرز لیے جائیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, ابھی آپ کی ڈسکشن 2 ٹاپکس کی ارد گرد گھوم رہی ہے, ایک سٹاک مارکیٹ گرنے کی اور ایک ہمارے روپے کی ویلیو جو گر رہی ہے. اس کو اگر آپ پراپر پرسپیکٹو میں دیکھ لیں تو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً مئی جون 2017 سے مسلسل گرتی چلی آ رہی ہے. یہ ٹرینڈ جو ہے یہ 7 ہفتے سے پرانا ٹرینڈ ہے. دوسرا, اگر آپ کرنسیز میں دیکھ لیں تو دسمبر 2017 سے روپیہ مسلسل گرتا چلا جا رہا ہے. یہ ٹرینڈ جو ہے یہ تقریباً 10 مہینے پرانا ہے. پی ٹی آئی کو آئے ہوئے صرف 7 ہفتے ہوئے ہیں, اور یہ ٹرینڈ صرف پاکستان فوکس نہیں ہے, دنیا بھر کی کرنسیز جو ہیں وہ ڈالر کے سامنے گر رہی ہیں. اور ان کی وجہ دوبارہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ نہیں گر رہی ہیں, وہ اس بنا پہ گر رہی ہیں کیونکہ یو ایس میں جو ان کا فیڈرل ریزرو ہے, جو ان کا سینٹرل بینک ہے, وہ مسلسل انٹرسٹ ریٹ بڑھائے چلا جا رہا ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ بہت لوگوں کی توقع ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور کسی نہ کسی قسم کی ریلیف ملنی چاہیے, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, کسی نہ کسی قسم کی ریلیف ملنی چاہیے. لیکن اس وقت جو قیمتوں کا حال ہے, جو منڈیوں کا حال ہے, اس کا بہت بڑا انفلوئنس جو ہے یہ پریویس پالیسیز کی بنیاد پہ آ رہا ہے. اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس جو روڈ میپ ہے فیوچر کی اکانومی کا وہ انٹیکٹ ہے, انہوں نے بنا رکھا ہے. اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ ایکسپورٹرز کا آ رہا ہے. اور کل ہی وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ ہوئی پاکستان کے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ, اور انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ وہ جو پالیسیز معاشی بنائی جا رہی ہیں جس میں ایکسپورٹس انسینٹیو جو ہیں وہ بہت بڑا رول پلے کریں گے. اور پھر جو ہاؤسنگ کا پلان سامنے آ رہا ہے وہ ہاؤسنگ کا جو سیکٹر ہے وہ باقی تقریباً 40 اور اکنامک سیکٹرز کو لے کے انشاءاللہ آگے بڑھے گا. تو روڈ میپ از انٹیکٹ, بلو پرنٹ از انٹیکٹ, اور اگلے 6 مہینے سے سال کے اندر آپ دیکھیے گا کہ ان کے اثر جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچنے شروع ہو جائیں گے. اچھا فاروق سلیم صاحب, یہاں پر دیکھیں میں آپ کی بات تسلیم کرنے کے لیے اس وجہ سے بھی تیار ہوں کیونکہ منطق بھی آپ کی بات کا ساتھ دیتی ہے, بین الاقوامی حالات معاملات بھی آپ کی بات کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن لیٹس تھنک
the other way. اب بات یہ ہے you have the air and influence over policy makers in this country. مجھے پتہ ہے MNA, MPA, سینیٹر سب آپ کی بات کو وزن بھی دیتے ہیں. ممکن ہے کہ the highest echelons of power جو ہیں وہ تک آپ کی بات سن رہے ہیں. Would you have taken the economy in the same direction as the finance minister is taking it? مشکل سوال ہے, آپ spokes person ہیں, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے آپ سے پوچھنا پڑے گا بطور تجزیہ کار کے, کیونکہ آپ ہماری فریٹرنیٹی کے آدمی ہیں, ان کی فریٹرنیٹی میں بعد میں گئے. آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. تو اب ذرا تفریق کر لیجئے, حکومتی ترجمان کی بات نہیں, میرا ذاتی تجزیہ, میری ذاتی بات سن لیجئے. میں کوئی 2 مہینے پہلے سے مکمل طور پہ کنونس ہو گیا تھا کہ ہمیں IMF کے پاس جانا ہی پڑے گا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم کو 2 چیزوں کی ضرورت تھی. ایک تو مالی انجیکشن چاہیے تھا جو ہمارا گیپ ہے, اور دوسرا ایک پیغام بھیجنا تھا منڈیوں کو, مالی منڈیوں کو پاکستان کے اندر بھی, اور ہمارا کوئی 7-8 بلین ڈالر کے جو بانڈز عالمی منڈیوں میں ٹریڈ ہو رہے ہیں, اور وہ پیغام جو کمفرٹ کا پیغام تھا, جو اعتماد کا پیغام تھا, وہ وداؤٹ گیٹنگ انٹو این IMF پروگرام میرے نزدیک سامنے نہیں آ پا رہا تھا. تو ہمیں نہ صرف مالی ضرورت تھی بلکہ ہمیں اس پیغام بھیجنے کی ضرورت تھی, اور شاید اس میں کچھ تاخیر ہو گئی. اگر کچھ ہفتے پہلے یہ قدم اٹھا لیا جاتا تو شاید اتنا جو آپ منڈیوں میں دیکھ رہے ہیں گراوٹ کا رجحان, وہ شاید اتنا سامنے نہ آتا. تو یعنی چیزوں کو مستقبل کے اندر ہم بہتر ہوتا دیکھ رہے ہیں فاروق سلیم صاحب, میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ دیکھیے, جو کمزوریاں رہی ہیں, جو سب سے اولین کمزوری ہے وہ ڈالر کے ذخائر کی کمی ہے, اور اس وقت پوری جو منسٹری آف فائنینس ہے وہ فوکس کیے ہوئے ہے کہ کسی طرح جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے ان کو کسی قسم کے اضافی بوجھ میں نہ ڈالا جائے. گیس کی قیمتیں جو سندھ میں بہت کم تھیں, ان کو ایکولائزیشن کا پروگرام سامنے آ رہا ہے, اور ایپٹما کی جو میٹنگز ہوئی ہیں ہائیسٹ لیول پہ, ان کا کہنا یہ ہے کہ جو 200 ملیں پنجاب میں گیس مہنگی ہونے کی وجہ سے بند کر دی گئی تھیں, انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ایٹ لیسٹ 100 ملیں ایپٹما کی جو ہیں, ایپٹما کے ممبران جو ہیں وہ پنجاب میں دوبارہ سے ان کو ریوائیو کیا جائے گا اور دوبارہ سے ان کو چلایا جائے. چلیں, we look forward to things getting better. فاروق سلیم صاحب, I have to take you on call اور in my show once again. کرپشن کے موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ باقاعدہ گفتگو کروں گا, کیونکہ یہ ٹاپ ایجنڈا ہے, آپ اس کے متعلق بار بار بات کرتے رہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر اسی موضوع کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. Let's take a short break. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات ہم بریک پہ جانے سے پہلے یہی کر رہے تھے, حکومتی ترجمان ہمارے ساتھ تھے جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. ان سے کافی مشکل قسم کے میں نے سوالات پوچھے, لیکن انہوں نے بڑے طریقے سے ان کے جوابات اس طرح سے دیے کہ اس میں متنازع باتوں کو میرے خیال کسی اور دن وہ اٹھا لیں گے. آج انہوں نے جو ہے جو باتیں تھیں عام کرنے والی وہ ضرور کی. اسٹاک مارکیٹ کے متعلق انہوں نے بتایا, بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹ دباؤ کا شکار. جہاں تک روپے کا انہوں نے بتایا باقی بھی ریجن کے اندر کرنسیز دباؤ کے اندر. میں نے یہ کہا ہے کہ پوائنٹ ٹیکن, ہاؤ ایور this situation could have been managed in a better way, اور عام آدمی کو میں نہیں سمجھا سکتا. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, یہ جو آپ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ ہر آدمی علم و فہم کی اس منزل پر پہنچ چکا ہے جس پر آپ ہیں. آپ لوگ اسے راکٹ سائنس پڑھا رہے ہیں. میں یہ نان بائی سے روٹی لینے والے کو جا کر نہیں بتا سکتا کہ تمہیں پتہ ہے آج نیو یارک اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا اس کے حالات خراب ہیں, اس لیے تمہاری روٹی مہنگی ہو گئی. سوری, برا نہ ماننا, اس طرح کی باتیں میں ہم لوگوں کو نہیں کہہ سکتا. دیکھیں یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی پہ برا وقت آتا ہے تو اس کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی وہ مزے کر لے اور لانگ ٹرم میں جو ہے نا وہ پھر سفر کرے, اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا سفر کر لے اور لانگ ٹرم میں 20-25 سال میں وہ آرام سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارے. یہ تو سب کو پتہ ہے, ایک بڑی کامن سی بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں یا ورلڈ اسٹاک ایکسچینج میں, ورلڈ آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز دنیا کے جو فیوریبل نہیں ہیں, چھوڑ دیں اس کو. ایک بات ہے جو کہ ہم سب کو میڈیا پہ بیٹھ کے کنوے کرنی چاہیے کہ
ہمارے جو عوام ہیں ان کو چند 6 مہینے بھائی صبر کر لو. جب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ 6 مہینے دیکھ لے تو دیکھ لو بھائی, 6 مہینے سفر کر لو. آپ نے 10 سال تو پہلے سفر کیا. ریپڈ فائر میں آپ کی بات سنوں گا, لیکن ایک جملے میں سوال پوچھوں جی. آپ مجھے بتائیں کیا ملکی قرضے 5 سال میں نیچے جائیں گے؟ بالکل جائیں گے. کیسے کیا آپ جائیں گے؟ دیکھیے گا جو آپ کی جو اکنامک پالیسیز بنا رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایویڈنس, اس لیے جو آپ کی اکنامک پالیسیز لانگ ٹرم ہے. اکنامک پالیسیز میں ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسیز ہیں. آپ کی جو پالیسیز یہ ہیں کہ انڈسٹریل ریوائیول کی جائے, نہ کہ آرٹیفیشلی ڈالر کو روک کے رکھا جائے. 2 ہی طریقے ہیں ڈالر کو, روپے کی ویلیو کو بڑھانے کا, یا تو آپ ایکسپورٹ بڑھا لیں یا پھر آرٹیفیشلی ڈالر کی پرائسز کو, روپیہ مارکیٹ میں اس کی سپلائی کر کے ڈالر کی, تو آپ اس کو روک لیں. تو اگر تو آپ کو ریئلی پرائسز کو, روپے کی ویلیو کو بڑھانا ہے تو آپ کو لانگ ٹرم سٹیپ لینے ہوں گے. ایک دم سے ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی. ایک بات مجھے ایک بات, میں جو فروخ سلیم صاحب تھے تو میں ان کو بتانا چاہوں گا, اس گورنمنٹ کی جو ایک نیگیٹو بات ہے, یہ معاشیات ہر بندے کا سبجیکٹ نہیں ہے. ان کا جو بھی سپوکس مین اٹھتا ہے وہ اکنامکس پہ بولنا شروع کر دیتا ہے. پچھلے دنوں ایک منسٹر تھے علی زیدی صاحب, انہوں نے کہہ دیا جی کہ 140 روپے پہ روپیہ جو ہے میں سن رہا ہوں کہ چلا جائے گا. یہ ارریسپانسبل سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ حکومت کے لیے کو مرواتی ہیں, میں آپ کو بتا دوں. اور اسی لیے میں گورنمنٹ سے بھی, اور جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ بھائی جو آپ کے اکنامک ایکسپرٹس ہیں, لیٹ دیم سپیک. ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ اکانومسٹ نہ بنے, ورنہ پھر یہ ہوگا کہ ایک کنفیوژن پھیلتی ہے, ایک کیوس جو ہے وہ پھیل رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کے. شجاعت مبارک صاحب, میری خواہش تو یہ تھی کہ آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہتی, لیکن کیا کروں میرے پاس وقت مختصر ہوتا ہے. میرے خیال آپ لوگوں نے اس پر ایک مفصل گفتگو سنی بھی ہے, لیکن مزید بھی ہم کوشش کریں گے آگے آنے والے دنوں پر اس موضوع پر بات کریں. ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.